السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی کلاس میرے عزیز طلباء، میقات اول الف آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی آپ کا قریب میں ہی F1 ہونے والا ہے، اس لیے آپ سبھی طلباء سے میری گزارش ہے کہ سب کے سب اچھی طرح سے میقات اول الف کو سمجھ کر پڑھیں اور یاد کریں، تاکہ آپ اچھی طرح سے جو کوشچن آپ کو دیے جائیں کرنے کے لیے ان کا جواب دے سکیں۔ عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ تعریف: آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو آن لائن کلاس لیتے ہوئے یہ بات بتلائی تھی کہ درس قرآن، درس حدیث، آداب و دعائیں، عقائد، اسلامی تربیت اور عربی زبان، ان کی تعریفیں اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ یعنی عقائد کس کو کہتے ہیں، اسلامی تربیت کس کو کہتے ہیں، آداب و دعائیں کس کو کہتے ہیں، انہی کے ایک لائن میں ان کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ عقائد کس کو کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے کوشچن پیپر میں بھی آپ سے یہ سوال کر لیا جائے، اس لیے ان کو خوب اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ عقائد کس کو کہتے ہیں تو اس کے تحت دیے گئے سبق کو آپ اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو عقائد کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ عقائد کہتے ہیں۔ ترغیبی بات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو، اور ہر اچھی بری تقدیر کو بھی حق جانو، حق مانو۔ ایمان کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی خالق و مالک ہے، وہی پوری کائنات کا رب ہے۔ اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ سب حق ہیں، اس کے رسولوں پر کہ جتنے رسول آئے وہ سب حق، قیامت کے دن کو حق جانے کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قیامت ایک روز ضرور آئے گی۔ اسی طرح اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ ان سب باتوں پر یقین رکھے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب باتیں حق ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا، اگر عقیدے کے اعتبار سے ہم اللہ کو ایک ہی نہیں مانتے تو پھر ہم دین حق پر چلنے والے نہیں ہو سکتے، پھر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کو ہم اس کائنات کا خالق و مالک نہ جانیں، کائنات کا رب نہ مانیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔
اس لیے عقیدے کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر. اسلام میں عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی عقائد پر رکھی گئی ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کے عقائد میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، جب بھی کسی قوم کے عقائد میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، جب بھی کسی قوم نے ان باتوں کو نہ مانا یا ان باتوں کو اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیا، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کو بھیجا ہے. سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو عقائد درست کرنے اور صحیح عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی دعوت دی ہے. سارے نبیوں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو مانو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. اللہ ہی قادر المطلق بادشاہ ہے. اس پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنی چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے. اور سارے نبیوں نے یہی بات اپنی اپنی امتوں اور قوموں کو سمجھائی ہے. تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اور اس کے تحت جو سبق دیا گیا ہے اس کو بار بار پڑھیے، چونکہ جو کوشچن آنے والے ہیں میقات اول الف میں سے ہی اندر سے کوشچن آئیں گے. ایک آدھ کوشچن جیسے آداب و دعائیں اس میں سے آ جائے گا، درس حدیث میں سے، درس قرآن میں سے، عقائد میں سے، انہی میں سے کوشچن آنے ہیں. اس لیے ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجیے.